قرآن مجید اتنی برکتوں والا ہے کہ جس سینے کے اندر قرآن آ جائے بشرطے کہ وہ سینہ قرآن پہ عمل کرے، قرآن کو ساری زندگی حرز جاں بنائے، قرآن کو ساری زندگی پڑھتا رہے، اس کے ساتھ وفائیں کرے، رب ذوالجلال اس بات پہ گواہ ہے کہ حافظ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے ہو جاتی، اس کو عزت دینا اللہ کے ذمے ہو جاتا۔ آج ایم فل پی ایچ ڈی لوگ بیچارے ملازمت کے لیے مارے پھر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں کالجز میں سیٹیں آئی تھی، سی ٹی آئی، صرف 9 ماہ کے کانٹریکٹ پہ سیٹیں، اور صرف ضلع اوکاڑا کے ایک ایک کالج میں 40 لوگ ایم انگلش، ایم ایس سی، ایم ایس فزکس، کیمسٹری اور بایو بیچارے ڈگریاں ہاتھ میں لیے ملازمت ڈھونڈ رہے تھے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں حافظ قرآن کا بعد میں سکوپ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، اس کو تو سکوپ کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کو تو ملازمت کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہے، تم نے تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھا، اس کو تو آخرت کے لیے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں سکوپ اللہ خود بناتا ہے، وہ دیکھ کے کہ اس کی قرآن سے کتنی محبت ہے، اللہ وہ سکوپ بناتا ہے جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں۔ یہ دنیا کی ڈگریوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے، سیٹیں کتنی اور ہم نے کتنے لوگ ان سیٹوں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ قرآن تو آخرت کی کمائی کے لیے ہے۔ اگر اس کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ دنیا میں مجھے کوئی امامت مل جائے، کوئی چھوٹی موٹی ملازمت مل جائے، تو ایسے ہی لوگ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہی رہتے۔ انہوں نے چونکہ اصل مقصد ہی نہیں سمجھا، اس کا تو اصل مقصد ہی اللہ کی رضا ہے۔ پھر جس کا اس کے ساتھ جتنا اخلاص ہوتا ہے، جتنی وفائیں ہوتی ہیں، وہ جتنا اس کی خاطر کام کرتا ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت اس کو عزتیں دیتا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ اتنی عزتیں دیتا ہے کہ پھر اس کو قرآن کی خاطر بڑے بڑے عہدے چھوڑنے پڑے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ ایک عورت ہے، اور میں اس حوالے سے ان کو استاذہ ہی سمجھتا ہوں کہ جب میں اسلام آباد پڑھتا تھا تو فیمیل کیمپس کے اندر ٹیچر تھی، یونیورسٹی کے بڑے گریڈ کے اوپر فائز تھی۔ ایک چھوٹے سے گھر میں اسلام آباد میں انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر اللہ نے اتنی برکت دی کہ یونیورسٹی کی پروفیسر شپ بھی ان کو چھوڑنی پڑی، اور جب پروفیسر شپ چھوڑی تو آج الہدا انٹرنیشنل کے نام سے ان کا ادارہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، کینیڈا، امریکہ، سعودی عرب، شاید دنیا کے 20 ممالک ہیں جہاں اللہ کے فضل سے ان کی شاخیں ڈیویلپ ہو چکی۔ یہ قرآن کی برکت ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھا، لیکن جب وہ قرآن اور اس کی تعلیمات کی طرف آیا تو اسے اپنا وہ پروفیشن بھی چھوڑنا پڑا۔ ایسی 20 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ جتنے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، اللہ اتنا ہی ان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں خود اللہ کی طرف سے سکوپ بنتا جاتا۔